یقین مانیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں پریشانیاں تو آتی ہیں، مصیبتیں تو آتی ہیں، آزمائش بھی آتی ہے، لیکن وہ بہت جلد اس سے باہر آ جاتے ہیں، وہ بہت جلد اپنی پریشانیوں سے باہر نکل آتے ہیں، وہ سہارا کن چیزوں کا لیتے ہیں، یہ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ یار ہم لوگ اگر پریشانیوں میں آ جائیں، مصیبت میں آ جائیں، تو لوگوں کے سامنے رونے کے بجائے ہمیں جس کے سامنے رونا چاہیے اس کے سامنے روتے کیوں نہیں ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں تہجد کی، میں بات کر رہا ہوں اللہ رب العزت کی۔ اللہ رب العزت کے سامنے روتے ہیں جو لوگ، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں مانتا ہوں ہر انسان کے ساتھ ہے مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں، آفت، بلائیں، یہ سب آتی ہیں، لیکن ان کے قریب آتی ہیں، انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، انہیں ڈپریشن میں نہیں ڈالتی، یہ چیزیں انہیں بیمار نہیں کرتی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ویسے ہی عبادت تو بہت کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن جب پریشانی مصیبتیں آتی ہیں تو یہ عبادت بڑھا دیتے ہیں، یہ ذکر و اذکار بڑھا دیتے ہیں، یہ استغفار کی تسبیحات جو وہ ڈیلی روٹین میں شامل ہوتی ہیں ان کے، اسے بڑھا دیتے ہیں، یہ درود شریف کی کثرت کرنے لگ جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے یقین مانیے یہ بہت جلد پریشانیوں سے، مصیبتوں سے باہر آنے لگ جاتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ ہم جو ہے پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، آفتوں میں آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے دماغ پر سوار کر لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ بس کچھ نہیں ہو سکتا، میں اس پریشانی سے باہر نہیں نکل پاؤں گا، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بچپن سے لے کر ہماری جوانی آ گئی، ہماری جوانی تک کوئی ایسی بھی ایک بھی پریشانی نہیں ہے جس سے ہم آج تک باہر نہ آ سکے ہوں، آج تک اسی مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہو، آج تک ہم اسی مسئلے میں چل رہے ہوں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ کچھ ٹائم کے لیے پریشانیاں، آزمائشیں آتی ضرور ہیں، لیکن پھر اس کے بعد زندگی چینج ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو آزماتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر پریشانیاں، مشکلات آ جائیں تو گھبرایا نہیں کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ دیکھیں، یہ یاد رکھیے گا کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکلات، کوئی بھی مصیبت ہمیں اللہ رب العزت کے حکم سے ہی چھو سکتی ہے، ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، اور اگر اللہ رب العزت کا حکم نہ ہو تو وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ جس دن ہم نے، میں نے اور آپ نے اس بات کو اچھے سے سمجھ لیا، اس بات پہ یقین کر لیا، تو یقین مانیے ہماری زندگی خود بخود بدلنے لگ جائے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تہجد کی پابندی کرتے ہیں، یقین مانیے وہ اللہ کے بہت نزدیک ہوتے ہیں، اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہت پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے ان کے لیے جلد سے جلد پریشانی سے باہر نکالنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ مسئلہ کیا آتا ہے؟ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہم ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے ہم اسے سب سے پہلے دماغ پر سوار کرتے ہیں، دماغ پر سوار کرنے کے بعد ہم لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اس کا علاج ہے، ہماری پریشانیوں سے ہمیں لوگ باہر نکالیں گے، میرا بھائی باہر نکال دے گا، میرے دوست باہر نکال دیں گے، یا میرے ماں باپ باہر نکال دیں گے۔ مانتا ہوں، میں بالکل مانتا ہوں ذریعہ بنتے ہیں لوگ، لیکن کب؟ جب اللہ رب العزت ان کے دل میں ڈال دیتا ہے یہ بات کہ فلاں بندے کی مدد کرنی چاہیے، وہ اتنی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، آفتوں میں آ چکا ہے، یعنی بلائیں اسے گھیر چکی ہیں، مصیبتیں گھیر چکی ہیں، قرضہ چڑھ چکا ہے، بیمار ہو چکا ہے، ڈپریشن کا مریض بن چکا ہے، اس سے باہر نکلنا چاہیے، اس سے باہر نکلنا چاہیے، تو اللہ رب العزت ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اور ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ یار یہ فلاں جو ہے اس نے میری بڑی مدد کی، حقیقت میں مدد کی اس نے، لیکن اس کے دل میں یہ محبت کس نے ڈالی؟ اللہ رب العزت نے۔
تو ہمیں اللہ رب العزت کا سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر بعد میں اس بندے کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس بندے کا احسان نہیں بھولنا چاہیے، اپنے اچھے حالات میں اس بندے کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور دیکھیں مومن کی نشانی یہی ہے، اپنے اچھے حالات میں آپ نماز پڑھنا نہ چھوڑ دیجئے، اللہ کو یاد کرنا نہ چھوڑ دیجئے، ذکر و اذکار کرنا نہ چھوڑ دیجئے۔ جب آپ نماز پڑھتے رہیں گے، ذکر و اذکار کرتے رہیں گے، آزمائشیں چل رہی ہیں، میں مانتا ہوں آزمائشیں ہیں، میں مانتا ہوں آپ کوشش کر رہے ہیں ان پریشانیوں سے نکل آئے، لیکن جب یہ یاد رکھیے گا آپ تہجد گزار ہو جاتے ہیں، آپ جب قرآن پاک پڑھنے لگتے ہیں، آپ نماز کے پابند ہو جاتے ہیں، آپ نماز اول وقت میں ادا کرتے ہیں، آپ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں، آپ تسبیحات پڑھتے ہیں، آپ استغفار کرتے ہیں، آپ درود شریف پڑھتے ہیں، تو یہ آزمائش جو آتی ہے یہ کچھ دنوں کے لیے آتی ہے، صرف کچھ ہی دنوں کے لیے، اس کے بعد آپ کی ترقی کے راستے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے معاملات کھلنے لگ جاتے ہیں، آپ ذہنی اذیتوں سے باہر آنے لگ جاتے ہو۔ یقین مانیے اس وقت جب آپ کے معاملات کھلتے ہیں، جب آپ تہجد گزار بنتے ہیں، خوب روتے ہیں اللہ کے سامنے، خوب روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، یقین مانیے اللہ پاک ان لوگوں کو بھی آپ کے سامنے کر دیتا ہے جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے کا مقصد کیا ہے میرا؟ جو آپ سے نفرت کر رہے ہیں آپ کے دشمن، وہ جو حاسد ہے وہ بھی آپ کے آگے پیچھے گھومنے لگ جاتے ہیں، وہ بھی آپ سے دوستی کرنے لگ جاتے ہیں، وہ بھی آپ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کون ڈالتا ہے دلوں میں؟ اللہ پاک ڈالتا ہے۔ تو اس لیے جب اللہ کے قریب بندہ ہوتا ہے تو اس کے راستے خود بخود کھلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیجئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے راستے کھل جائے تو رات کے اس پہر مانگنا شروع کر دو جب اللہ رب العزت پکار رہا ہوتا ہے، جب وہ اپنے بندے سے بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور وہی وقت ہوتا ہے جب آپ میٹھی نیند میں سے اٹھ کر اپنے نرم و ملائم بستر کو چھوڑ کر آپ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، جا نماز بچھاتے ہیں اور تہجد ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ روتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں اللہ میں نادان ہوں، مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں جانتا ہوں میں نے یہ جان بوجھ کر کیا، میں جانتا ہوں یہ مجھ سے انجانے میں بھی ہوا، اے میرے اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو مالک ہے، تو معاف فرما دے گا، تیرا وعدہ ہے کہ ہم تجھ سے معافی مانگیں گے سچے دل سے تو معاف فرما دے گا۔ اے میرے اللہ مجھے نیک ہدایت، نیک توفیق عطا فرما۔ نیک ہدایت ضرور مانگا کرو کیونکہ دل پلٹنے میں ٹائم نہیں لگے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ دنیا جو ہے صحیح ہے، مانتا ہوں پیسہ بہت ضروری ہے، میں ان چیزوں کو مانتا ہوں، پیسہ بہت ضروری ہے جینے کے لیے، لیکن یہ یاد رکھیے گا عمر کا ایک حصہ ایسا آنا ہے ابھی ہمارا، اس حصے میں ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم دعاؤں میں صرف اچھی صحت مانگ رہے ہوں گے، ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں عیاشی کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں اس وقت اچھی صحت چاہیے ہوگی۔ پھر کیا کرو گے؟ اللہ رب العزت سے تو کنیکشن مضبوط ہی نہیں ہے ہمارا، وہ حصہ آ چکا، عمر کا وہ حصہ آ چکا، ہماری ایج کا وہ حصہ آ چکا، وہ ٹائم آ چکا، لیکن اللہ رب العزت سے ہم نے اپنی جوانی میں کنیکشن مضبوط نہیں کیا، دوستی نہیں بڑھائی اس سے، تو آپ یہ بتائیے اس وقت صحت مل جائے گی؟ آپ یقین نہ ہے، آپ کو لگتا ہے نہیں پیسہ ہے میرے پاس اور میں سب کچھ صحیح کر لوں گا، اپنی صحت صحیح کر لوں گا، تو کروڑوں اربوں روپیہ بھی اگر آپ کے پاس ہے، چیلنج ہے آپ کو، وہ کروڑوں اربوں روپیہ بہا کر آپ اپنی جوانی واپس لا کے دکھا دینا، اپنی اچھی صحت جوانی والی وہ واپس لا کر دکھا دینا، اپنا وہ سکون واپس لا کر دکھا دینا۔ مجھے نہیں لا سکتا کوئی انسان، دنیا کا کوئی انسان نہیں لا سکتا سکون، اچھی صحت، یہ سب کیسے ملے گا؟ یہ بڑھاپے میں بھی ملتا ہے، اور بہت سارے میں نے دیکھا ایسے سے اللہ والے لوگ ہیں
ان کی ایج 80 سال 85 سال. اب جو 85 ایئرس کے جو ہیں آپ سوچیں ان کی ایج کیسی ہے. لیکن یقین مانیے میں نے ان کو بہت خوش دیکھا ہے, بڑے اللہ والے. کیا ہے ان کی خوشی کا راز؟ ان کے چہرے پہ سکون, ان کے چہرے پہ اطمینان. یہ کیا ہے؟ اس عمر میں بھی مرنے کا, موت کا کوئی ڈر نہیں. جب اللہ رب العزت بلائے گا چلے جائیں گے. کیا ہے؟ اللہ سے دوستی مضبوط کی, اللہ سے کنیکشن اپنا مضبوط کیا, اللہ تعالیٰ کو اپنا سب سے اچھا گہرا دوست بنا لیا انہوں نے. انہیں سجدے میں مزہ آتا ہے, انہیں دعاؤں میں مزہ آتا ہے, انہیں ذکر و اذکار میں مزہ آتا ہے, انہیں درود شریف پڑھنے میں مزہ آتا ہے, انہیں توبہ کرنے میں مزہ آتا ہے, انہیں استغفار کرنے میں مزہ آتا ہے. اور اللہ رب العزت ایسے بندوں کو بڑا پسند کرتا ہے, بڑا پسند کرتا ہے. اور وہ یقین مانیے سچ بتا رہا ہوں, موت کے وقت کی اذیت بڑی خطرناک ہے. اگر کوئی مرتبہ بندہ آپ کو بتا دیتا, اگر یہ پاسبل ہوتا کہ موت کے وقت کیسی اذیت ہوتی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, جو اللہ والے ہوتے ان کی موت بھی ہنستے ہوئے آ جاتی ہے, آرام سے روح چلی جاتی ہے. میں یہ ڈرا نہیں رہا ہوں, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کہیں گے عبداللہ بھائی ابھی سے موت کی بات ہے. موت کی باتیں نہیں, میں سمجھا رہا ہوں. آج جو ابھی ہماری جوانی ہے, اس میں جو ہم محنت کریں گے, ہم پڑھیں گے, ذکر و اذکار کریں گے, ہم تسبیحات پڑھیں گے, قرآن مجید پڑھیں گے, اور ہم تہجد ادا کریں گے, یقین مانیے اس کا سکون آخرت میں ملنا ہے, اس کا اجر آخرت میں ملنا ہے. میں مانتا ہوں. میں دنیاوی اگر لحاظ سے اگر بات کروں آپ لوگوں سے, تو آپ کو بڑھاپے میں آپ دیکھ لیجیے گا کیسے فائدے. بڑھاپے کو چھوڑیے, اس جوانی میں ہی دیکھ لیجیے گا کتنے فائدے مل رہے ہوں گے. اس لیے تہجد کی پابندی کیجیے. رات کے اس وقت, اس پہر, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اللہ کے جو نیک بندے وہ سحر کے وقت اللہ سے توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اٹھنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. ارادہ جب کریں گے, نیت ہوگی ہماری, تو انشاءاللہ خود ہی اس ٹائم آنکھ کھل جائے گی. کوئی الارم لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, خود ہی آنکھ کھل جائے گی. جب آپ کی نیت, کہتے ہیں نا عمل کا دار و مدار نیت پر ہے, تو نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ آپ دیکھ لیجیے گا سب ٹھیک ہو جائے گا. بس اللہ تعالیٰ سے اس وقت مانگیے جب اللہ تعالیٰ پکار رہا ہوتا ہے, اور وہ عطا کرتا ہے, اور وہ پریشانیوں سے بھی نکالتا ہے, مصیبتوں سے بھی نکالتا ہے. کچھ دن, صرف کچھ دن, 7 دن ہی آپ تہجد ڈیلی ادا کر کے دیکھ لیجئے, اور اپنے آپ کو دیکھیے گا کتنا ہلکا محسوس کریں گے. یہ ساری ٹینشن, ڈپریشن ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر اس ٹاپک پر ویڈیو بناؤں گا. ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا, اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.